آج محرم الحرام نے اسلامی سال کا چاند تمام امت محمدیہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو پڑھ لو پھر سال بعد موقع ملنا ہے۔ خدارا اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا ورنہ سارا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ اس بابرکت دن میں خاص وظیفہ لے کر آپ کی حاضر خدمت ہوا ہوں، جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں مال و دولت کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور اس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں وہ ہے روپے پیسہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہوگی، میرا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کریم کو سچے دل سے پکارتا ہے، سچے دل سے اس کی تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح پر اس ذات پاک کا نام پڑھتا ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ آج اس مبارک مہینے کا بابرکت دن آ گیا ہے۔ جو آج کے دن اللہ پاک کے نام کی اس تسبیح کو وظیفہ چھوڑ دے گا تو پورا سال افسوس میں ہی مبتلا رہے گا، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک کی اتنی کرم نوازیاں ہوں گی کہ آپ کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ جو بھی آج کے دن مانگو گے وہ ملے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار جان لیجیے۔ آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوجود مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پھر آپ نے جائز مقصد، جائز حاجت، جائز خواہش کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قرضہ اتر جائے، اس کے لیے بڑی رقم چاہتے ہیں، مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ اس کے لیے جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ کا وظیفہ ہے۔
یہ کلمات آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں؟ توجہ کیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یہ کلمات ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے آپ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ اللہ تعالیٰ اس کے صفاتی نام سے پکارو گے جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، تو پھر وہ ذات آپ کو رزق کیوں نہیں دے گی؟ وہ ذات تو بن مانگے عطا کرتی ہے، وہ ذات تو ہر خاص و عام کو رزق دیتی ہے۔ پتھر کے اندر کیڑوں کو، پرندوں کو، گھونسلوں میں مچھلیوں کو، پانی کے اندر وہ ذات اپنی ساری مخلوق کو رزق دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو تو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار یا رزاقو کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے؟ پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص 7 بار پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ اس نئے سال محرم الحرام کے اس دن کا قیمتی وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے، اس لیے آپ نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل آپ کو بتایا ہے، یہ آج کے دن آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے تو پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جوڑیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا اللہ آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔